آج میں ان مجاہدین آزادی، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جن کے صدقے میں ملک آزاد ہوا اور غلامی کی لعنت سے ہم کو آزادی ملی۔ ہمارے ہاتھ اور پیر میں غلامی کی زنجیریں پڑی ہوئی تھی۔ آزادی وطن کی بنیاد پر ہم کو ان زنجیروں سے آزادی ملی۔ در حقیقت ہمارے بڑوں کا صدقہ اور ان کی قربانیاں ہے، اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی قربانیوں کا تذکرہ کریں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، مسلمان اپنی تاریخ کو بھول رہا ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آئیے اپنے مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کریں، ان کا تذکرہ کریں۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو 1757 سے لے کر 1857 تک تنِ تنہا مسلم قوم نے یہ آزادی لڑی ہے، جس میں ہمارے رؤساء اور شاہان مملکت نے گردنیں کٹوائی، جس میں ہمارے علماء اور صلحاء اور بزرگان دین نے اپنے خانقاہوں، مسندوں اور بوریوں کو چھوڑ کر کفن پہن کر سرزمین ہند کو انگریز سے آزاد کرانے کے لیے خون بہا کر تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا۔ چنانچہ 1733 میں مرشد آباد میں نواب سراج الدولہ بنگال میں پیدا ہوئے۔ انگریزوں نے عیاری اور مکاری سے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر لی تھی۔ سراج الدولہ جان گئے تھے انگریز ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے انگریز کو بنگال سے نکل جانے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں جنگ پلاسی ہوئی۔ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے اس جنگ میں 2 جولائی 1757 کو سراج الدولہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے 50 سال تک بزور طاقت انگریزوں کو روکے رکھا۔ کئی بار انگریزوں کو شکست فاش ہوئی۔ ٹیپو سلطان کا قول تھا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ میر صادق نے اپنوں کی غداری کی وجہ سے 4 مئی 1799 کو سری رنگا پٹم کی جنگ میں بہادری کے ساتھ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت انگریز نے ٹیپو سلطان کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا تھا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد 3 سال تک راجاؤں، مہاراجاؤں، نوابوں کو شکست دیتا ہوا انگریز 1803 میں دہلی پہنچا تو اعلان کیا، خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ تو اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آج سے ہمارا ملک غلام بن گیا۔ آج سے ہمارا ملک غلام بن گیا۔ اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، انگریزوں سے لڑنا فرض ہو چکا ہے۔ کسی راجا مہاراجا کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ انگریزوں کے خلاف بول سکے۔ اس بوریا نشی نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اس کی سزا انہیں دی گئی۔ انگریزوں نے شاہ عبدالعزیز کو زہر دے دیا، ان کے بدن پر سفید داغ پڑ گئے، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، ان کے مدرسوں کو ختم کر دیا، ان کو شہر سے باہر نکال دیا، لیکن 1 انچ بھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ انہوں نے مصائب کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا۔ 1824 کو شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے چشم و چراغ شاہ اسماعیل شہید اور اپنے مرید سید احمد شہید کو تیار کر چکے تھے۔ چنانچہ ان دونوں نے پورے ملک کے دورے کیے، لوگوں کو اپنے ہاتھ پر عہد لیا، آزادی وطن کے لیے قربانیاں دینے کے لیے کہا کہ آزادی وطن کے لیے، وطن کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دے۔ چنانچہ صبح سرحد پر بالا کوٹ کے میدان میں لڑائی ہوئی۔ شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید اپنوں کی غداری کی وجہ سے
1831 میں شہید ہوئے۔ علماء صادق پور پٹنہ کے لوگ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ علماء صادق پور پٹنہ کے اس جنگ میں شریک تھے، وہاں سے اپنے گھروں کو واپس نہیں آئے۔ 1845 تک دشمنوں کو مارتے رہے، مرتے رہے، اب انہیں کوئی جانتا بھی نہیں۔ تاریخ ہی نہیں پڑھتے، ہم ان کی تاریخ ہی نہیں پڑھتے۔ جو لوگ بچ گئے تھے وہ واپس آئے۔ اس ناکامی کے بعد 26 سال تک، اس ناکامی کے بعد 26 سال کے بعد دوسرا محاذ آزادی وطن کے لیے، دوسرا محاذ آزادی وطن کے لیے دہلی، سنبھل، مراد آباد، میرٹھ، سہارنپور، باغپت وغیرہ میں لڑی گئی۔ ایک آگ تھی آزادی وطن کے لیے، لوگوں میں ایک جذبہ تھا، ایک جنون سوار تھا، ہمارا ملک آزاد ہو۔ یہ جنگ لڑی گئی لیکن اس میں شکست ہوئی۔ ہندو مسلمان سب اس میں شریک تھے، لیکن مسلمانوں کی تعداد 90% رہی، غیروں کی تعداد 10% رہی۔ اس لیے انگریزوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، خصوصاً علماء کرام کو، مولویوں کو جہاں ملتا ان کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ دہلی میں کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ جہاں کوئی ٹوپی کرتا والا نظر آتا ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، آگ کے انگاروں میں زندہ جلا دیا جاتا تھا، توپ کے سامنے کھڑا کر کے توپ کو چلا دیا جاتا تھا۔ سخت سے سخت سزائیں دی گئی۔ 1857 کی بغاوت کا انگریزوں نے سخت سے سخت انتقام لیا، کالا پانی کی سزائیں دی گئی۔ حضرت مولانا یحییٰ، حضرت مولانا جعفر تھانیسری، حضرت مولانا شفیع لاہوری کو انگریز کی عدالت نے پھانسی کا حکم دیا۔ جج نے کہا کل تم کو پھانسی ہوگی، جائیدادیں ضبط کر لی جائے گی، تمہاری لاش تمہارے وارثین کو نہیں دی جائے گی، نہایت ذلت کے ساتھ گاڑ دیا جائے گا۔ یہ تینوں حضرات پھانسی کی سزا سن کر جھوم اٹھے، چہرے کھل اٹھے، خوشیاں منانے لگے۔ انگریز پریشان تھا، یہ تو خوش ہو رہے ہیں، انہیں پھانسی دی جائے گی، پھانسی سے ان کو ذرا سا بھی ڈر نہیں، ذرا سا بھی خوف نہیں، یہ تو خوش ہو رہے ہیں۔ بہت تعجب ہوا، فرمایا حضرت نے شہادت کی لذت کی تمہیں کیا خبر، شہادت میں کیا لذت ہے، حوریں ہمارے انتظار میں ہیں، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ قصور کشائی، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی۔ معزز سامعین، 1857 کے بعد مولانا رشید احمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ زندہ بچیں گے، پھانسی دے دی جائے گی، مگر اللہ کے حکم سے وہ زندہ بچ گئے۔ جب عام معافی کا اعلان ہوا، جب وہ باہر جیل سے نکلے تو دیکھا انگریز گلی گلی، کوچے کوچے گھوم رہے ہیں۔ باپ انگریز کی دشمنی میں شہید ہو گئے، بچے یتیم ہے، گھر میں کچھ نہیں، بچے بھیک مانگنے پر مجبور ہے، ماں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کیے ہوئے گھروں میں بیٹھی ہیں۔ انگریز ان کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے بچہ ہمیں دو، ہم اس بچے کو مفت پڑھائیں گے، مفت کپڑا دیں گے، مفت کھلائیں گے، مفت ڈگری دیں گے، ہم اس کو ملازمت دیں گے، یہ ترقی کرے گا۔ تو اس وقت ہمارے بزرگوں نے حالات کا جائزہ لیا، مل بیٹھ کے مشورہ کیا، اگر یہ بچے انگریزوں کے قبضے میں چلے گئے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، انگریزوں کے خلاف بولنے کی اس میں جرأت پیدا نہیں ہوگی، یہ انگریزوں کے غلام بن کے رہ جائیں گے۔ اس لیے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور ہمارے علماء نے کہا کہ بچے ہمیں دو۔ ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے کہا بچے ہمیں دو۔ انگریز کہتا ہے بچے ہمیں دو، نہیں، اپنے بچے انگریز کو نہ دو، بچے ہمارے حوالے کرو، ہم بچے کو مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، مفت کپڑا دیں گے، سب چیز ہم مفت کرائیں گے۔ اس کا باپ انگریز کا دشمن تھا، اس کے بچے کو بھی ملک کی آزادی کے لیے ہم مجاہد پیدا کریں گے، وطن سے محبت کرنے والے پیدا کریں گے ہم، اس لیے اپنے بچے ہمیں دو۔ ان علماء کرام نے ان بچوں کو جو انگریز لے کے جا رہا تھا اپنے قبضے میں،
ان بچوں کو ادھر لائے، مدرسے کی طرف لائے، اور بچے کہ ہمیں دو، ہم ان کی تعلیم دیں گے، ہم اس کی تربیت کریں گے، ہم ان کو مجاہدین آزادی پیدا کریں گے، اس سے ملک آزاد ہوگا۔ انگریز کہتا تھا کہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ یہ علماء تو فقیر تھے، ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ تو بوریے پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا درس دینے والے تھے۔ انہوں نے پوری قوم کو سکھلایا، پوری قوم کو بتلایا، پوری قوم میں بیداری کی مہم پیدا کی کہ اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو آنے والی نسلیں زندہ رہے گی، اگر یہ مدرسے مر گئے، یہ مدرسے ختم کر دیے گئے تو تمہاری نسلیں مر جائے گی، تمہاری نسلیں برباد ہو جائے گی۔ آج 150 سال ہو گئے، ایک دارالعلوم سے لاکھوں دارالعلوم دیوبند پیدا ہو گئے، بے شمار مجاہدین آزادی کو دارالعلوم دیوبند نے پیدا کیا۔ لاکھوں دارالعلوم کے فرزند پوری دنیا میں ہیں، ان میں سے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے طالب علم ہے۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی ایک انار کے درخت کے نیچے، استاذ کا نام بھی محمود، شاگرد کا نام بھی محمود، جب وہ پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں آزادی وطن کے لیے آگ جل رہی تھی کہ ہمارا ملک کیسے آزاد ہو۔ منسٹر جو صوبہ کا گورنر تھا وہ کہا کرتا تھا اگر ان کو جلا دیا جائے، شیخ الہند کو، مولانا محمود الحسن کو، تو ابھی ان کے راکھ سے انگریز کی دشمنی کی بو آئے گی۔ ساری زندگی قربان کر دیا، اور ایک ضلع وطن حکومت بنائی افغانستان کے اندر، جن کے صدر راجہ مہندر پرتاپ سنگھ تھے۔ وزیر خارجہ شیخ الہند کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی تھے، ان کو بھیجا تاکہ وہاں جا کر ضلع وطن حکومت ہندوستان کے خلاف بنائے۔ کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ ہندوستان کے لوگوں نے کہیں جا کر ضلع وطن حکومت بنائی ہو، اگر ملتی ہے تو دارالعلوم دیوبند کے سپوت سے ملتی ہے۔ اس کے اندر ایک آگ تھی کہ ہمارا ملک آزاد ہو، انگریزوں کی غلامی سے نجات ملے۔ جب وہ وہاں سے واپس آئے تو 3 سال 8 مہینے کے بعد انگریز کو پتہ چل گیا تھا وہ یہاں سے گئے ہیں۔ اس وقت ترکی حکومت تھی اور مولانا کا پروگرام یہ تھا ترکی حکومت سے مدد لیں گے اور وہاں سے آزاد قبائل جائیں گے افغانستان، اور وہاں سے آزاد کرائیں گے، آزاد قبائل جائیں گے افغانستان اور وہاں سے آزاد کرائیں گے۔ انگریز کو پتہ چل گیا یہ منصوبہ بن رہا ہے۔ اس نے طائف میں رہتے ہوئے جب حضرت طائف پہنچے تھے، وہاں کی حکومت سے کہا کر حضرت کو گرفتار کرا لیا، گرفتار کرا کے وہاں سے مصر بھیجا اور تھوڑے دن رکھ کر ان کے 4 شاگردوں کے ساتھ مالٹا بھیج دیا۔ انہوں نے 3 سال 7 مہینے قید مشقت گزاری، قید کی زندگی گزاری، 3 سال 7 مہینے۔ اس کے بعد ان کو واپس کیا گیا۔ واپس میں جب ریاست بھاولپور پہنچے، واپسی میں تو اس وقت پاکستان میں ہے بھاولپور، اس وقت ملک تقسیم نہیں ہوا تھا۔ بھاولپور کے جنرل سیکریٹری نواب تھے سر رحیم بخش۔ انگریز ان کو سر کا خطاب دیا تھا، کسی کو حضرت سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ انگریز نے سر رحیم بخش کو بھیجا، جا کے حضرت سے کہا آپ چلے گئے یہاں سے، ہر شخص پیاسا ہے، آپ نے ساری زندگی انگریز کی مخالفت میں لگا دی، لیکن انگریز کی حکومت تو اب بھی ہے، اس کا تو کچھ نہیں بگڑا، اس کا کیا نقصان ہوا۔ اب ہماری تمنا ہے کہ آپ ایک جگہ دیوبند میں بیٹھ جائیں، بس لوگ آئیں گے آپ سے فیضیاب ہوں گے، آپ اس تحریک کو ختم کر دیں تاکہ جو پیاسے ہیں سب کو آپ سے فیض ملے۔ جب یہ بات کہہ چکے
تو شیخ الہند بوڑھے ہو چکے تھے، جس کو مالٹا کی سردی نے کمزور کر دیا تھا، سنبھل کے بیٹھ گئے اور کہا، آپ اپنی بات کہہ چکے، جس زمین میں انگریز کی حکومت ہے میں آیا ہوں، مجھے جینا تو جینا، مجھے اس زمین میں مرنا بھی پسند نہیں۔ جس زمین پر انگریز کی حکومت ہے، جینا تو در کی بات ہے، میں اس زمین پہ مرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں تو صرف اس لیے آیا ہوں میں اعلان کروں، انگریز کی غلامی حرام ہے، انگریز کی غلامی حرام ہے۔ او رحیم بخش، اگر پیروں میں طاقت نہیں رہے گی، اگر میرے پیروں میں طاقت نہیں ہے تو میں چارپائی پر لیٹ جاؤں گا اور اپنے شاگردوں سے کہوں گا، میری چارپائی کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لاؤ، اپنے چارپائی کو کاندھے پر اٹھا کر گاؤں گاؤں جا کے مجھے لے کے جائے، اور میں یہ اعلان کروں گا، انگریز کی غلامی حرام ہے۔ یہ وہ آگ ہے جس نے اس ملک کو آزاد کیا۔ ان کے شاگردوں کے اندر بھی وہی آگ تھی۔ جب تک ملک آزاد نہیں ہوا چین سے نہیں بیٹھے، چنانچہ 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا، اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہندو اور مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی ہے۔ میں کہاں تک نام گنواؤں؟ محمد ولایت علی صادق پوری، مولوی محمد باقر شہید، مولانا احمد اللہ شاہ، نواب خان بہادر خان، عبد القادر لدھانی صاحب، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ کرانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، انور شاہ کشمیری، مولانا برکت اللہ بھوپالی، مولانا کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ، موتی لال نہرو، مہاتما گاندھی، سبھاش چندر بوس، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمود الحسن دیوبندی، جتنے بھی مجاہدین آزادی ہے، ہم سب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سب کو نام نہیں لیا جا سکتا، بے شمار نام ہے، کہاں تک نام گنواؤں؟ بے شمار نام ہے، کہاں تک میں نام بتلاؤں؟ یہ مجاہدین آزادی کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کی قربانی کی تاریخ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب